خوبصورت اور امیر ہمسفر سے اچھا ہے کسی غریب کا سہارا بن جاؤ۔ یہ عمل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا تھا۔ آپ جو ہیں وہ بنیں اور جو آپ محسوس کرتے ہیں وہ کہیں، کیونکہ جو ذہن رکھتے ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا اور جو اہمیت رکھتے ہیں وہ برا نہیں مانتے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت کبھی بوجھ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ اسے ادھر ہی رہنے دے، کیونکہ اصل مرد چوری نہیں ہوتے۔ لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ کو وقت دیں یا عزیز رکھیں تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی مت کیجیے۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ طلاق یافتہ بیٹی اور بے روزگار بیٹا اگر کمرے کا پنکھا چلا لیں تو بجلی کا بل زیادہ آتا ہے۔ اگر تعلق میں اداکاری کی بجائے وفاداری کے معاملے رکھے جائیں تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے، رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں وہ پھر کبھی ہم سے بات بھی کریں یا ہم پر کوئی احسان کریں تو ان سے عجیب سی بیزاری محسوس ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ سے محبت کر ہی بیٹھا ہے تو اسے رلانے سے گریز کریں، کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں، قطرہ قطرہ کر کے آپ کی محبت بہہ جائے گی۔ زندگی بہت غیر یقینی ہے، ارادوں کے اور نیتوں کے بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ ہم جو پلان کرتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے، اور جو ہوتا ہے وہ ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ یہ مت دیکھو کہ کوئی تمہارے ساتھ مخلص ہے یا نہیں، تم خود اپنے ہر رشتے کے ساتھ مخلص رہو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ منافقت کرے گا تو وہ اس کا صلہ اللہ سے پا لے گا، اور تمہیں تمہاری مخلصی، تمہاری سچائی کا اجر بھی اللہ ضرور دے گا۔ عورت کو اگر نئے مرد سے عزت ملے تو وہ اپنی گہری محبت کو بھی قربان کر سکتی ہے۔ پاکیزہ ترین محبت یہ ہے کہ تم کسی شخص سے محبت کرو یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا، اور اسے خوش دیکھنے کی تمنا کرو۔ مرد اگر واقعی مرد ہے تو وہ پسندیدہ عورت کیا کسی بھی عورت کو بدنام نہیں کرتا۔ ہمارے معاشرے میں آج کل نوجوان جو پروٹوکول گرل فرینڈز کو دیتے ہیں، اگر اتنا ہی بیوی کو دیں تو ازدواجی رشتے میں کبھی جھگڑے نہ ہوں۔ والدین کی محبت کے بعد عورت کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ محرم کی محبت کا ہوتا ہے۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہی ہوتے ہیں۔ عورت 3 چیزوں پر مان کرتی ہے: حسن، جسم اور دولت، لیکن اس کے برعکس ایک اچھی عورت صرف اپنے شوہر پر مان کرتی ہے۔ مرد ہمیشہ اس خوبصورت عورت سے محبت کرتا ہے جو حقیقت میں محبت کیے جانے کے بالکل قابل نہیں ہوتی۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ زندگی کا سب سے اذیت ناک کام مسلسل کسی لاپرواہ کا انتظار کرنا۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ اندر سے ٹوٹا ہوا انسان باہر کے لوگوں کے بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔ ساتھ چلنے والے مخلص ہوں تو برے وقت سے بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ برے کو برا کہہ کر کسی نے بدلا ہے، اسے تو اچھائی کی محبت میں جھونک کر ہی بدلا جا سکتا ہے۔ محبت اور خواب ہر عورت کی کمزوری ہوتے ہیں، اور مرد ہمیشہ عورت کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس کی ذات کو تماشا بناتا ہے۔ میں اکثر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے دکھ درد برداشت کرنے والوں میں رکھا، دینے والوں میں نہیں۔ مرد کی بیوی اس کے لیے ہیرے کی طرح ہے اور دوسری عورت لوہا، تو پھر وہ شخص عقل مند کیسے ہو سکتا ہے جو ہیرے کو چھوڑ کر لوہے کے پیچھے جائے؟ اپنے پیارے سے تم مذاق میں بھی کبھی اس کے حصے کا درد مانگو اور وہ مسکرا کر انکار کر دے
تو سمجھ جانا اس کا پیار 100% سچا ہے، کیونکہ پیار کرنے والے اپنے پیاروں کو درد نہیں دیتے۔ اگر عورت اپنی 2 باتوں پر دھیان دینے لگے تو مرد کو عشق کی بیماری لگنا شروع ہو جاتی ہے، اپنے مستقبل اور خوبصورتی پر۔